ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو اپنے شاگرد کے ساتھ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا اپنے شاگرد کے ساتھ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اسے ایک شیر کے داڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لکڑہارے نے غور سے سنا تو وہ آوازیں کافی قریب سے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد ڈر کر ایک درخت پر چڑھ گئے اور کافی دیر تک اسی درخت پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اس شیر نے اپنے منہ میں ایک ہرن کو اٹھایا اسی درخت کی طرف چلا آ رہا تھا۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد کافی گھبرا گئے اور چپ چاپ اس درخت پر بیٹھے رہے۔ اس شیر نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر اپنی بھوک مٹائی اور باقی بچا شکار کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد ایک لومڑی لنگڑاتی ہوئی وہاں آئی اور اسے بچے ہوئے ہرن کا گوشت کھانے لگی۔ جب لومڑی نے خوب پیٹ بھر کے کھا لیا تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ لکڑہارا یہ سارا منظر دیکھتا رہا کہ کچھ دیر بعد مختلف جانور آئے، اسی ہرن کا گوشت کھایا اور چلے گئے، یہاں تک کہ چیل، گدھے وغیرہ اس ہرن کو کھاتے رہے اور چلے گئے۔ جب شکار ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں، تو لکڑہارا درخت سے نیچے اترا اور اپنے شاگرد سے کہنے لگا، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اس نے ایک شیر کی بدولت کتنے جانوروں کو گھر بیٹھے بٹھائے بآسانی رزق مہیا کیا۔ میں تو پھر اس کا بندہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، پھر میں رزق کے لیے، دولت کے لیے اتنی محنت کیوں کروں؟ آج کے بعد میں لکڑیاں کاٹنے کی بجائے گھر میں رہ کر بس ذکر الہی کیا کروں گا۔ میرا رب میرے حصے کا رزق مجھے گھر بیٹھے بٹھائے پہنچا دے کرے گا، جو اس نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ خیر۔ لکڑہارے نے لکڑیاں کاٹنے کی بجائے بند کمرے میں عبادت شروع کر دی اور اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلے دن لکڑہارے کے شاگرد نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں جمع کر کے شہر لے آیا، جہاں اس کی لکڑیاں ایک بہت بڑے تاجر نے اچھے دام میں خرید لی اور آئندہ بھی اس سے لکڑیاں لینے کا معاہدہ کر لیا، اور لکڑہارے کے شاگرد سے کہا کہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کر میرے کارخانے بھجوا دیا کرے۔ لکڑہارے کے شاگرد نے اس مال سے کچھ رقم اپنے استاد کے لیے الگ کی، کچھ خدا کی راہ میں خرچ کی اور کچھ جمع کی۔ جب وہ اپنے استاد کو اس کا حصہ دینے گیا تو اس کا استاد وہ رقم لے کر بہت خوش ہوا کہ دیکھ، میرے رب نے میرا رزق خود بخود مجھے گھر بیٹھے بٹھائے ہی بھیج دیا، اور رقم لے کر سجدے میں گر پڑا۔ اس کے شاگرد نے اپنے استاد سے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ ان کا حصے کا مال ان کو دیا کرے گا۔ لکڑہارا عبادت میں مشغول رہا اور اس کا شاگرد روزانہ اس کا حصہ اس سے پہنچا دیا کرتا اور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف رہتا۔ وقت گزرتا گیا، لکڑہارے کا شاگرد اپنے مال سے یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں اور اپنے استاد کا حصہ ان تک پہنچاتا رہا اور محنت کرتا رہا۔ ایک دن لکڑہارے کا شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، محترم استاد، آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ لکڑہارا خوشی خوشی اپنے شاگرد کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا شاگرد اسے ایک عالیشاں گھر میں لے آیا جو دیکھنے میں بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ لکڑہارے کے شاگرد نے کہا، استاد جی، یہ میرا گھر ہے، اس کا افتتاح کروانے آپ کو لایا ہوں، دروازہ کھولیں اور اندر چلیں۔ خیر، لکڑہارا اس کے ساتھ اندر چلا گیا، عمدہ کھانے کھائے اور اپنے شاگرد سے گفتگو ہوا اور پوچھا، اتنا مہنگا کھانا اور اتنا مہنگا گھر تیرے پاس کیسے آیا؟ اس کے شاگرد نے اس سے کہا، استاد محترم، یہ سب آپ کی اس کلہاڑی کی بدولت ہے جسے آپ جنگل میں پھینک کر چلے آئے تھے۔ آپ عبادت میں مصروف ہو گئے اور میں اس کلہاڑی سے محنت میں مشغول ہو گیا، محنت بھی کرتا اور عبادت بھی۔ محنت سے کمائے پیسوں سے آپ کو بھی حصہ دیتا رہا اور خدا کی راہ میں بھی خرچ کرتا رہا اور پیسے جوڑتا بھی رہا اور ان پیسوں سے گھر بھی بنا لیا، لکڑی کا کارخانہ بھی بنا لیا۔ لکڑہارا واپس اپنے گھر چلا آیا اور خود کو کوسنے لگا، رونا چلانا شروع کر کے کہنے لگا، اے خدا، یہ کیسا انصاف ہے، تو نے میری ہی کلہاڑی سے میرے ہی شاگرد کو اتنا کچھ عطا کر دیا
اور مجھے کچھ نہ دیا۔ کاش وہ کلہاڑی میرے پاس رہتی تو میں آج مالدار ہوتا۔ لکڑہارا ابھی رو رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اپنا راستہ خود منتخب کیا ہے۔ تو نے کیے کرائے شکاری سے سبق لے کر اپنا راستہ منتخب کر کے کسی شیر کے انتظار میں رہا، جبکہ تیرا شاگرد نے شیر سے متاثر ہو کر اپنا راستہ منتخب کیا اور شیر بن کر اپنے رزق بھی کمایا اور تیرے جیسے بھوکو شکاریوں کو بھی کھلایا۔ اب صبر رکھو، شکوہ نہ کرو۔ دوستو، عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ محنت کا دامن کبھی مت چھوڑو اور حق حلال کماؤ اور محنت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہ خالق ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تمام تر عبادتیں تعریفوں کے قابل ہیں، سجدے کے لائق ہیں۔ جزاک اللہ۔